بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے اخلاقی کہانی کا ذکر کرتے ہیں جس کو سن کر دنیاوی زندگی میں رونق آئے گی اور ناشکری سے توبہ۔ یہ کہانی ایک ایماندار خاوند اور ناشکری بیوی کی ہے۔ عنوان ہے سنہری مچھلی۔ ایک نوجوان غریب مچیرا ہوا کرتا تھا، بہت نیک سیرت اور خوبصورت۔ والدین بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے اور اسے اس کے رشتہ داروں نے پالا تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو انہوں نے اس کی شادی اس ہی کی جیسی حیثیت والی ایک لڑکی سے کر دی۔ سچ پوچھے تو دونوں ہی بہت نیک، اچھی، خوبصورت اور اخلاق والے تھے۔ سب ہی ان سے خوش رہتے تھے۔ مچیرا بھی بہت محنتی تھا اور محنت کر کے ہی ترقی کرنا چاہتا تھا۔ وہ روز مچھلیاں پکڑنے دریا کے کنارے جایا کرتا تھا اور جو بھی اس کی قسمت میں آتا بازار جا کر اسے فروخت کرتا تھا اور اس سے جو بھی رقم حاصل ہوتی اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش رہتے تھے اور ان کو دیکھ کر مچیروں کی بستی والے اور خاص طور سے جن رشتہ داروں نے مچیرے کو پالا تھا وہ تو بہت ہی خوش تھے۔ آہستہ آہستہ مچیرے نے ایک بڑا جال خرید لیا جس میں ایک ہی دن میں اتنی مچھلیاں قابو میں آ جایا کرتی تھی کہ 2-4 دن مزید مچھلیوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور آمدنی بھی کافی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں مزید خوشحالی بڑھنے لگی، جس پر دونوں میاں بیوی بہت ہی خوش تھے۔ ایک صبح جب مچیرے نے دریا میں بڑا جال دریا سے باہر نکالا تو اس میں ڈھیر ساری مچھلیاں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ ان ڈھیر ساری مچھلیوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا، لیکن اسے حیرت اس بات پر تھی ان مچھلیوں میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بالکل سونے کی طرح سنہری مچھلی بھی موجود تھی۔ ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ پوری کی پوری خالص سونے کی بنی ہوئی ہے۔ مچیرے نے سوچا کہ اگر میں اس کو بازار لے کر اور اسے پانی میں زندہ رکھ کر بیچا تو مجھے اس کے منہ مانگے دام مل سکتے ہیں، لیکن فوراً ہی اسے یہ خیال آیا کہ یہ تو نایاب مچھلی ہے، ایسی مچھلیوں کو مارنا یا بیچنا نہیں چاہیے تاکہ ان کی نسل بڑھے اور دنیا میں ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ یہ سوچ کر اس نے سونے جیسی سنہری مچھلی کو جال سے نکال کر دریا میں واپس پھینک دیا اور دوسری مچھلیوں کو جال سے نکال کر ساحل پر پھینکنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے جال میں سے 1-2 مچھلیاں ہی نکال کر ساحل پر پھینکی ہوں گی کہ اس کے کانوں میں ایک خوبصورت آواز آئی، شکریہ مچیرے، اتنی خوبصورت آواز تو اس نے آج تک سنی نہیں تھی۔ وہ حیرت سے زیادہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے ساحل پر دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے کانوں میں پھر آواز آئی کہ اے رحمدل مچیرے، دریا کی طرف دیکھو، میں یہاں ہوں۔ مچیرے نے دریا کی طرف دیکھا تو اسے وہی سنہری مچھلی نظر آئی جس کو اس نے دریا میں واپس ڈال دیا تھا۔ مچھلی کو انسانی آواز میں بولتا دیکھ کر پہلے تو وہ ڈرا، لیکن پھر سوچا کہ ذرا دیکھے تو مچھلی اس سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ مچیرے نے اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا کہ میں دراصل پریوں کی ملکہ ہوں، لیکن کبھی کبھی سنہری مچھلی بن کر دریا میں تیرنے آ جاتی ہوں۔ مجھے دریا میں تیرنا اور نہانا بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن آج میں تمہارے جال میں پھنس گئی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے پا کر تم لازماً میری قیمت وصول کرو گے، لیکن تم ایک نیک دل انسان ہو اور لالچ تم میں بالکل بھی نہیں، اس لیے تم نے مجھے پانی میں واپس پھینک دیا اور میری جان بچ گئی۔ مچیرے نے کہا کہ جب تم جال میں پھنسی ہوئی تھی تو تم کیوں نہ بولی؟ تو سنہری مچھلی نے کہا کہ پانی سے باہر میں بولنے کی صلاحیت اس وقت تک نہیں رکھ سکتی جب تک دوبارہ پری نہ بن جاؤں، جس میں ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، جب تک زندہ ہوں تمہاری مدد کرتی رہوں گی، اور جب بھی تم ساحل پر آ کر مجھے پکارو گے میں اگر پرستان میں بھی ہوئی تب بھی مچھلی بن کر تمہاری بات سننے کے لیے آ جایا کروں گی، یہ تم سے میرا پکا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر مچھلی نے اللہ حافظ کہا اور پانی میں غائب ہو گئی۔ مچیرا بہت خوش ہوا اور ڈھیروں مچھلیاں لے کر بازار کی جانب روانہ ہو گیا۔ مچیرے کی بیوی خوشی بھی تھی اور حیران بھی کہ آج کل مچیرا ڈھیروں پیسے لے کر گھر لوٹتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے۔
گھر کی صورت بھی آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہے۔ آمدنی میں اضافے کی وجہ سے گھر میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کپڑے اور پلنگ کی چادریں بھی نئی ہو گئی ہیں۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ آخر تمہارے مچھلیوں کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کیسے ہو رہی ہے؟ مچھیرے نے جواب دیا کہ نہ جانے کیوں آج کل جب بھی جال داری سے نکالتا ہوں اس میں بے شمار مچھلیاں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ سب مچھلیاں بڑی اور عمدہ قسم کی ہوتی ہیں۔ ان کے بازار میں بہت مانگ ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ سب کی سب اچھے داموں فروخت ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ کے مچھیرے خود میری مچھلیاں، ان کی تعداد اور قسم دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ بزرگ دعائیں دیتے ہیں اور نوجوان رشک کرتے ہیں۔ بس اس لیے بھی میں بہت خوش ہوں، تم بھی خوش ہو اور ہمارے گھر کی رونقوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سنا ہے خواتین کی ایک ایسی بھی حس ہوتی ہے جو مردوں میں نہیں ہوتی۔ یہی حس مچھیرے کی بیوی کو بار بار اکسا رہی تھی کہ اس کا شوہر بے شک جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن کوئی بات ضرور ایسی ہے جسے وہ اس سے چھپا رہا ہو۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ لگتا ہے جیسے کوئی خاص بات ایسی ہے جو دانستہ یا نادانستہ تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تم میرے علم میں نہیں لانا چاہتے؟ بیوی کے کہنے سے اسے یاد آیا کہ وہ اپنی بیوی سے سنہری مچھلی کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے۔ شروع میں تو اس نے کئی بار چاہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس حیرت انگیز مچھلی کے بارے میں کچھ بتائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا خیال شاید ذہن سے اس لیے نکل گیا کہ وہ ایک محنت پسند انسان تھا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا پسند ہی نہیں تھا۔ جب اسے حقیقتاً سنہری مچھلی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کا خیال ذہن سے نکل جانا بھی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ بیوی نے توجہ دلائی تو اسے ایک بار پھر وہی سنہری مچھلی یاد آ گئی۔ تب اسے دوبارہ یہ احساس ہوا کہ اس کے جال میں آج کل جو بہت زیادہ اور اعلیٰ قسم کی مچھلیاں پھنسی ہوئی ہے، وہ ممکن ہے اس سنہری مچھلی پر احسان کیے جانے کا بدلہ ہو۔ سنہری مچھلی کا خیال آتے ہی اس نے اپنی بیوی کو ساری کہانی سنائی اور کہا کہ اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ کہیں میرے جال میں ڈھیروں اور اعلیٰ اقسام کی مچھلیوں کا پھنسنا اسی مچھلی کی عنایت نہ ہو۔ مچھیرے کی بیوی نے ساری کہانی سننے کے بعد ایک لمبی سانس کھینچی اور برہمی کے ساتھ کہا کہ لگتا ہے تم زندگی بھر مچھیروں کی زندگی ہی گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ مچھیرہ بیوی کے اس بدلے ہوئے لہجے اور انداز پر حیران رہ گیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مچھیرے کی بیوی نے کہا کہ اگر تم یہ بات مجھے کئی ماہ قبل اس وقت بتا دیتے تو آج ہماری حیثیت بادشاہوں والی ہوتی۔ مجھے تم بہت ہی بیوقوف اور ناسمجھ لگتے ہو۔ ارے وہ تو پری ہے، پریوں کے مرد جن ہوا کرتے ہیں اور جنوں کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا ہے، وہ پلک جھپکتے میں کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ تم فوراً دریا کے کنارے جاؤ، پری کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ہمیں عالیشان مکان بنا کر دے۔ دیکھ لینا تم ساحل سے واپس بھی نہیں آؤ گے اور ہمارا یہ چھوٹا سا گھر ایک عالیشان مکان بن چکا ہوگا اور اس کی ہر شے اس کے مطابق ہوگی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اندر سے اتنی دنیا پرست اور لالچی ہوگی۔ اسے اس کی باتیں سن کر افسوس بھی ہوا اور دل ہی دل میں رونا بھی آیا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پا کر اپنی بیوی سے کہا کہ مانگنا صرف اللہ سے چاہیے۔ دیکھو اس گاؤں میں ہمارے کتنے دوست 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں۔ ہماری حالت بھی کوئی مثالی نہ تھی، لیکن اب ہم سینکڑوں سے اچھے ہیں اور ہم عنقریب ایک چھوٹی موٹی کشتی بھی لینے والے ہیں۔ گہرے پانی میں زیادہ بڑے جال کے ساتھ اور بھی زیادہ مچھلیاں شکار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھو جو عزت محنت کر کے کمانے، کھانے اور ترقی کرنے میں ہے، وہ شان مانگ کر کھانے میں نہیں۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے شوہر کے ہاتھ پاؤں توانا ہے اور اللہ بھی ہم پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اسی میں ہے کہ ہم اپنے زور بازو پر کمائیں، کھائیں اور اس کی حمد و ثنا کریں۔
اس کی بیوی پر اس کی نصیحتوں کا الٹا ہی اثر ہوا اور وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آئی۔ مچیرے کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا، اسے اپنے والدین کی شرافت کا بھی بہت خیال تھا، اور جن رشتہ داروں نے اس کی پرورش کی تھی اور پال پوس کر جوان کیا تھا اسے ان کی عزت بھی بہت پیاری تھی۔ اس لیے وہ اپنی زندگی کو عذاب اور اپنے آپ کو تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ دریا کے کنارے جائے گا اور پری کے سامنے اس کی فرمائش ضرور رکھے گا۔ اگلی صبح وہ بہت دکھی دل اور بوجھل ذہن کے ساتھ ساحل پر گیا۔ بہت دیر تک سر جھکائے اسی سوچ میں بیٹھا رہا کہ وہ اپنی زبان کھولے یا نہ کھولے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اسے اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سنہری مچھلی یعنی پریوں کی ملکہ کو پکارے۔ ابھی وہ اس تذبذب میں تھا کہ کیا کرے۔ اس کے کانوں میں وہی رس گھولتی آواز گونجی جو کبھی اس نے کئی ماہ پہلے سنی تھی۔ اس نے سنا کہ کوئی اسے بہت ملائم آواز میں کہہ رہا ہے کہ اے نیک دل مچیرے، مجھے معلوم ہے کہ آج تم ساحل پر کیوں آئے ہو اور اتنے اداس کیوں ہو۔ جب سے میں تم سے دور ہوئی ہوں میں نے اپنے ایک خاص جن کو تمہاری خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، جس کا کام تمہاری ایک ایک خبر سے مجھے آگاہ کرنا اور تمہارے جال میں اعلیٰ قسم کی مچھلیاں جمع کرنا ہے۔ پورے پرستان میں تمہاری محنت اور ایمانداری اور دیانتداری کے قصے مشہور ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ تم نے میری حقیقت جان لینے کے باوجود بھی کبھی مجھے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ تمہارا ایمان خود محنت کر کے کانے پر ہے۔ اسی نگران جن نے ہمیں تمہارے گھر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پریوں اور جنوں کو اللہ نے بڑی قدرت دی ہے، لیکن انسانوں کی عقل کے آگے ہماری ظاہری طاقت رائے کے برابر بھی نہیں۔ انسان اپنی عقل سے پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، لیکن ہم صرف بھاری بھرکم کام ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تم گھر کی جانب جاؤ، جو تمہاری بیوی نے تم سے کہا ہے وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو محنت سے کبھی جی نہ چرانا۔ اچانک آواز تھم گئی اور یوں لگا جیسے کسی نے ریڈیو کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ مچیرا کچھ دیر تو عجب کیفیت میں ڈوبا ساحل پر ہی بیٹھا رہا، روتا رہا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہا۔ پھر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنی بستی کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ بستی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا تو اس نے دیکھا کہ بستی سے کچھ باہر ایک عالیشان بنگلہ بنا ہوا ہے۔ ایسا بنگلہ اس نے اپنی بستی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساری کہانی سمجھ چکا تھا اور اس کا کوئی ارادہ اس بنگلے میں جانے کا نہیں تھا۔ وہ بنگلے کی جانب دیکھ کے بغیر اپنے چھوٹے سے گھر کی جانب جانا چاہتا تھا کہ ایک خوش پوش انسان نے اس کا راستہ روکا اور پکڑ کر بنگلے کی جانب لیتا چلا گیا۔ دروازے پر اس کی بیوی بہترین لباس میں ملبوس نظر آئی۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر گیا اور خوش ہو کر کہنے لگی کہ دیکھو، میں نے کہتی تھی کہ پریوں کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں۔ دیکھو، گھر بھی عالیشان بن گیا، ہر قسم کا فرنیچر، کپڑے، برتن اور نوکر چاکر سب مل گئے۔ تالاب بھی ہے، باغ بھی ہے، پھلوں کے درخت، پھولوں کے پودے، وہ کون سی اعلیٰ چیزیں ہیں جو اب یہاں میسر نہیں۔ بیوی کی بات سن کر ایک مرتبہ پیر مچیرے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پگلی محنت کر کے جھونپڑی بنا کر رہنے میں جو شان ہے وہ مانگنے تانگنے کے محلوں میں نہیں ہوا کرتی۔ اس کی بیوی کا یہ سن کر دماغ بالکل ہی آؤٹ ہو گیا، چیخ کر بولی، زندگی پھر اجڑ اور گوار ہی رہنا۔ یہ کہہ کر غلاموں کو حکم دیا کہ صاحب کو واش روم کا راستہ دکھاؤ اور ان کے لیے شاہانہ لباس کا انتظام کرو۔ مچیرے نے اگلے ہی دن جال سنبھال کر دریا کی طرف جانا چاہا تو بیوی کو مزید غصہ آ گیا اور کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو بھول جاؤ کہ تم کبھی مچیرے بھی تھے۔ مچیرے نے کہا کہ تم جو بھی حلیہ بدل کر رہنا چاہو،
رہو، میں تم کو کچھ نہ کہوں گا، لیکن مجھے تو کم از کم میری مرضی کے مطابق جینے دو۔ لیکن وہ تو جلادنی بن چکی تھی۔ مچیرے کو حیرت تھی کہ گھر میں جو نوکر چاکر اور غلاموں اور کنیزوں کی صورت میں انسان نما مخلوق تھی، وہ اس کی بیوی کو جیسے ملکہ سمجھے بیٹھی تھی اور اس کے ہر حکم پر یوں عمل کرتی تھی جیسے اگر وہ بات نہیں مانے گی تو ہلاک کر دی جائے گی۔ مچیرا اس ماحول سے بہت ہی پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اس ماحول سے کیسے باہر نکلے۔ اس کی بیوی نے اس کا جال چین کر نوکروں کے حوالے کیا اور کہا کہ وہ اس جال کو اور مچیرے کی ہر پرانی سڑی بوسی چیز کو اس کے پرانے مکان میں چھوڑ آئے، اور اگر کبھی اس کا شوہر ان میں سے کسی چیز کو بھی یہاں لانا چاہے تو اسے عالیشان بنگلے میں نہ لانے دے۔ اس کی بات پر فوراً عمل ہوا اور مچیرا حیران ہو کر رہ گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مچیرے کی بیوی بڑے پیار سے اس سے کہنے لگی کہ دیکھ میرے پیارے شوہر، انسان ایک جیسی زندگی گزارتے گزارتے بیزار ہو جایا کرتا ہے۔ یہ عالیشان بنگلہ، یہ نوکر چاکر، یہ غلام اور کنیزیں دیکھ دیکھ کر میرا جی اکتانے لگا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جب آنکھ کھلے یہ ساری نحوستیں دیکھنے کو ملے؟ مجھے تو یہ سب ماحول بھی اب سڑا بسا سا لگنے لگا ہے۔ جی چاہتے ہے کہ بادشاہوں سے بھی بڑا محل ہو، غلاموں اور کنیزوں کی ریل پیل ہو، زینے کی ہر سیڑھی پر حسین کنیزیں میری قدم بوسی کے لیے موجود ہوں، غلام سر جھکائے کھڑے ہوں اور میں بھی ایک چٹکی بجاؤں تو بیسیوں غلام اور کنیزیں میرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ مچیرا بہت دکھ کے ساتھ اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ زندگی کی وہ کون سی خواہش ہے جو اب پوری نہیں ہو رہی ہے؟ جو آسائشیں ہمیں میسر ہیں اس ملک کے بڑے بڑے رؤسا کو بھی حاصل نہیں۔ پورا گاؤں حیران ہے کہ ہمارے ہاں کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ دوسرے شہروں کے رہنے والے ہمارے گاؤں کے اس بنگلے کو دیکھنے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک بچہ بھی ہمیں حسد کی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ سب ہماری قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی تمہاری خواہشوں کو کہیں بھی بریک نہیں لگ رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے اس ناشکری پر خفا نہ ہو جائے اور ہمیں ہماری پرانی زندگی کی جانب لوٹا دے۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں پرانی زندگی کی جانب لوٹا دیا تو مجھے یوں لگے گا کہ میں دوبارہ سے پیدا کر دیا گیا، کیونکہ مجھے محنت کر کے کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں پرانی زندگی کی جانب لوٹا دیا جاؤں تو اپنی محنت سے اس سے بھی اچھی حیثیت میں آ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت مزدوری کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مچیرے کی بیوی آپے سے باہر ہو گئی اور قریب تھا کہ مچیرا تماشا بن جاتا۔ وہ بنگلے سے باہر نکلا اور ساحل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سنہری مچھلی اس کے حال سے آگاہ ہوگی، اس لیے وہ کچھ کہے بغیر سر جھکا کر ساحل کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سنہری مچھلی کی بس اتنی ہی آواز آئی کہ اے نیک دل مچیرے، جاؤ گھر کی جانب لوٹ جاؤ، ہم نے تمہاری بیوی کی خواہش پوری کر دی ہے۔ مچیرا جان چکا تھا کہ واقعی ایسا ہی ہو گیا ہوگا۔ بادشاہوں سے بھی عالیشان محل تعمیر ہو چکا ہوگا اور غلاموں اور کنیزوں کی ریل پیل ہوگی، اس لیے اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے اور چھوٹے سے مکان کی جانب جانا چاہا، لیکن محل کے طاقتور غلاموں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ مچیرا کسی حد تک ان غلاموں، کنیزوں اور نوکروں چاکروں کی حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ سب اسے پریوں اور جنوں کے غلام اور کنیزیں ہی لگتے تھے جو انسانی شکل میں صرف اس کی بیوی کو خوش رکھنے کی ڈیوٹیوں پر لگائے گئے تھے، اس لیے اس نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور محل میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بالکل ملکاؤں کے انداز میں ایک بڑے سے تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کا شاہانہ لباس نہ جانے کتنی کنیزیں ہاتھ میں سنبھالے بیٹھی تھی اور وہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ ان کے درمیان کسی
کستے گلاب کی طرح نظر آ رہی تھی، لیکن معلوم نہیں کیوں مچیرے کو یہ سب نظارہ بہت اذیت دے رہا تھا۔ مچیرا بھی سبحان اللہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سورج افق سے مزید ابھرا تو اس کی رنگت بدل گئی، اس کی روشنی میں چمک اور دھوپ میں حدت آ گئی۔ مچیرے کی بیوی کا سارا میک اپ پسینے کی وجہ سے دھلنے لگا اور مزاج نہایت تلخ ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ باغ کے وسط سے اٹھ کر محل کے کسی کمرے کی ٹھنڈی چھت کے نیچے آ جاتی، یکدم جلال میں آ گئی اور نہایت رعونت کے ساتھ مچیرے سے بولی کہ ابھی اور اسی وقت سنہری مچھلی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ سورج سے کہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جائے، اس لیے کہ آج میں باغ میں پیچھے تخت سے اٹھ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ مچیرے نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو سمجھایا کہ یہ خدائی معاملات ہیں، اس میں کسی جن و بشر کا کیا دخل، لیکن ہوس نے اس کی بیوی کے دماغ کو پاگل ہی فرعون بنا دیا تھا۔ چیخ کر بولی کہ تم جاتے ہو یا میں اپنے غلاموں کو حکم دو کہ وہ تمہیں کھینچتے ہوئے دریا کے کنارے لے جائیں۔ نوبت غروریت کی اس انتہا تک آ چکی تھی۔ پہلی مرتبہ مچیرے کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کیوں نہ اس پاگل اور مغرور عورت کو اپنی زندگی سے دور کر دے، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے یہی سوچا کہ اللہ کوئی نہ کوئی اچھی راہ ضرور نکالے گا اور اس کی بیوی کو سبق سکھائے گا۔ مچیرا دریا کے کنارے پہنچا تو وہی خوبصورت آواز اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ سنہری مچھلی یعنی پریوں کی ملکہ نے اس سے کہہ رہی تھی کہ اے نیک دل مچیرے، کاش تیری بیوی اس حد تک نہ جاتی کہ وہ خدائی کے کاموں میں دخل اندازی ہونے کی فرمائش کرنے لگتی۔ تو پرستان والوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تم دونوں اسی انداز میں زندگی گزارتے رہو گے۔ تمہاری بیوی کی باتیں ناقابل قبول تھی، لیکن تم نے ان کی ملکہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ جو احسان کیا تھا وہ ان سب باتوں سے کم تھا جو پرستان نے تمہاری بیوی کو دیا تھا۔ لیکن آج کی پرغرور فرمائش کی وجہ سے پرستان نے اپنے سارے اقدامات کی تنسیخ کر دی ہے اور اب وہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو تمہاری پرانی زندگی کی جانب لوٹا رہے ہیں۔ تم ایک محنت پسند انسان ہو، اس لیے پرستان والوں کو یقین ہے کہ تم ایک دن بہت اچھے دن بھی دیکھو گے۔ ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ تمہاری بیوی اس سے سبق حاصل کرے گی اور اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جانے کے دکھ سے جلد نکل آئے گی اور تم اسی طرح پیار کرتی رہے گی جیسے وہ غربت میں کیا کرتے تھے۔ ہم پہلے کی طرح دریا میں پڑے جال میں مچھلیاں پھنسانے میں تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ اب یہ تمہاری محنت پر ہے کہ تم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر اللہ حافظ کہنے کی آواز آئی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ مچیرا جب بستی کی جانب لوٹا تو راستے میں نہ وہ محل تھا، نہ غلام اور کنیزیں اور نہ ہی نوکر چاکر، وہی پہلے جیسا چٹیل میدان جس میں وہ دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اور اپنے پرانے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی اپنے پرانے کپڑوں میں ملبوس بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے سر پر بہت پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ یقین مانو اس زندگی میں جو مزہ ہے وہ اس زندگی میں بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا مچیروں والا حلیہ بدلا، کمرے سے جال نکال کر اپنے کندھے پر لادا اور دریا کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج وہ بہت ہی خوش تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز پھر سے ایک مزدور کی حیثیت سے کر رہا ہے اور مزدوری کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد پورے گاؤں نے دیکھا کہ اس کا کاروبار بہت ترقی کر گیا۔ اس کی کئی بڑی بڑی لانچیں ہو گئی جو دریا سے ہی نہیں بلکہ سمندر سے بھی مچھلیاں پکڑ کر لاتی تھی۔ گاؤں کے سینکڑوں جوان اس کے ملازم ہو گئے جن کا وہ اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کر خیال کیا کرتا تھا۔ اس نے گھر تو کافی اچھا بنایا لیکن شاہوں جیسی آن بان نہ رکھی اور یہی انداز اس کی بیوی نے اختیار کی۔ وہ پوری بستی کا وڈیرا بنا دیا گیا اور بستی والے اس کے غلام نوکر چاکر نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی اور اس کی گھر والی کی ایک آواز پر دوڑے چلے آتے تھے۔ اس حقیقی بادشاہت کو دیکھ کر ایک دن مچیرے کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کی ناشکری اور تمہاری نافرمان بن کر رہ گئی تھی۔
یقین مانو اس فرعونیت میں سارے ٹاٹ باٹ ہونے کے باوجود میرا ایک دن بھی حقیقی سکون میں نہیں گزرا۔ میرے اندر نہ جانے کیسی آگ لگی ہوئی تھی کہ وہ ٹھنڈی ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ میری ہر خواہش پوری ہونے پر اور بھڑک اٹھتی تھی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچے، تم مجھے معاف کر دو۔ مچیرے نے کہا کہ میں تو تمہیں بہت پہلے معاف کر چکا ہوں۔ اللہ نے شاید اسی کا صلہ دیا ہے اور شاید تمہاری وجہ سے ہی میں خوشحال ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اب ہمارے گھر کسی شہزادے یا شہزادی کو بھی ضرور بھیجے گا۔ یہ سن کر مچیرے کی بیوی کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی اور اس نے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے کہا کہ میں یہی خوشخبری تو آپ کو سنانا چاہتی تھی، بس پھر کیا تھا۔ مچیرا اسی وقت اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔